رکھنا یسوع آنے والا ہے، شمع جلائے رکھنا یسوع آنے والا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کے تیسرے باب کی ہم پہلی آیت سے سنیں گے۔ اس وقت تباریس کیسر کی حکومت کے 15ویں برس، جب پینتوس پیلاطس یہودیہ کا والی اور ہیرودیس جلیل کا رئیس ربا اور اس کا بھائی فیلبوس اتوریا اور ترکوانتس کے علاقے کا رئیس ربا اور لیاسونس ابلینیا کا رئیس ربا، کاہن اعظم حنان اور کیفا کے وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا کو پہنچا، اور وہ اردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا، جیسا اشعیاء نبی کے اقوال نامے میں لکھا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ، ہر ایک غار بھر دیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ پست کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا اور جو ناہموار ہے وہ ہموار بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سبوں کو آمد کا دوسرا اتوار تمام تر برکات کے ساتھ، تمام تر محبتوں کے ساتھ بہت بہت مبارک ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے لیے ایک اور خوشی اور شکر گزاری کی بات ہے، کیونکہ ہمارے ڈان باسکو ہائی اسکول کے بچے تقریباً 29 سے 30 کے قریب ہیں، جو آج پہلی دفعہ مسیح کے پاک بدن اور خون کو اپنی زندگی میں حاصل کریں گے، یعنی کہ اپنی پہلی پاک شاکت حاصل کریں گے۔ تو ان بچوں کو اور ان کے والدین کو اور ساری کلیسیا کو بچوں کی پاک شاکت بھی بہت بہت مبارک ہو۔ میرے عزیزوں، تکوین کی کتاب اس کے پہلے باب اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی مانند پیدا کیا۔ اپنی صورت پر اور اپنی مانند پر، کسی اور کی صورت پر نہیں، کسی اور کی کاپی نہیں، بلکہ اپنی صورت اور اپنی طرح کا اس نے انسان کو بنایا۔ میرے عزیزوں، جب ہم اس آیت پر دھیان و گیان کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، اور ان تخلیق انسان پر کہ خدا نے انسان کو کیسے بنایا اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ جب خدا انسان کو بنانے لگا ہوگا یا بنانے سے پہلے اس کے ذہن میں، اس کی سوچ میں کیا تصویر ہوگی؟ اس نے کیا سوچا ہوگا کہ میں انسان کو کیسا بناؤں؟ اس نے پہلے ہر طرح
کہ چرند پرند ہوا پانی مختلف بنائے، لیکن اب خدا انسان کو بنانا چاہتا ہے، تو وہ انسان کو بنانے سے پہلے یقینی طور پر سوچتا ہوگا کہ میں اس کو کس کی مانند بناؤں۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی مانند بنا دیا۔ اور جب ہم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنا عکس، اپنا آپ جیسا وہ ہے، اس نے انسان کی شکل میں ڈھال دیا۔ اس لیے تو مسیح یسوع نے بھی فرمایا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے کس کو دیکھا ہے؟ باپ کو دیکھا، اور باپ کون ہے؟ خدا ہے۔ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا۔ اور یسوع کیسا ہے؟ انسان کی طرح۔ یسوع انسان کی طرح انسانی روپ لے کر آیا۔ تو میرے عزیزو، خدا نے نہ صرف انسان کو اپنی ظاہری صورت پر بنایا، بلکہ اس نے اپنی چند ایک خوبیاں، خدا کی بے شمار خوبیاں ہیں، بے شمار صفتیں ہیں، اس نے چند ایک خوبیاں، اپنی خوبیاں انسان کی زندگی میں بھی ڈال دیں۔ یعنی انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی منصوبہ سازی، تیاری یعنی پلاننگ کی ہے۔ اور خدا جو ہے منصوبہ سازی کا ماہر ہے، پلاننگ کا ماہر ہے، استاد ہے۔ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تیاری کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب حضرت آدم اور اماں حوا نے گناہ کیا تو ان کے باغ عدن سے نکالا، تو ان کے نکالے جانے سے خدا نے جو خوبیاں ان کو دی تھیں، جو خوبیاں اس نے شیئر کی تھیں، ان کو اس نے ان سے واپس نہیں لیا۔ کون سی خوبیاں؟ منصوبہ سازی کی، تیاری کی، پلاننگ کی۔ تو یہ خوبیاں انسان کی زندگی میں بھی موجود تھیں۔ لہٰذا میرے عزیزو، تخلیق کائنات کا بیان ہمیں بتاتا ہے کہ خدا منصوبہ سازی کا ماہر ہے، استاد ہے، وہ اچھی پلاننگ کرتا ہے۔ جیسا کہ اس نے انسان کو بنانے سے پہلے لکھا ہے کہ اس نے مٹی لی اور گوندی، اور یہ تیاری کا عمل ہے۔ اس لیے خدا کا کلام امثال کی کتاب اس کے 16ویں باب 30 آیت میں لکھا ہے کہ انسان اپنے سارے کام خدا کے سپرد کر دے تو خدا تیرے منصوبوں کو کامیاب کرے گا۔ فرما دیا کہ انسان جو ہے، خدا کا کلام اس لیے تو کہتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے سارے کام، اپنے سارے منصوبے خدا کے سپرد کرے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے منصوبے اٹل ہیں، اس کے منصوبے ٹھیک ہیں۔ اس لیے امثال 16 باب 30 آیت میں لکھا ہے کہ اپنے کام خدا کے سپرد کر تو تیرے منصوبے قائم رہیں گے، ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور ارمیا کی کتاب اس کے 29ویں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا انسان کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتا ہے۔ یہ خدا کی صفت ہے۔ خدا انسان کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ اچھا سوچتا ہے، برا نہیں سوچتا۔ ہم برا سوچتے ہیں، بہت دفعہ سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ بہت دفعہ سوچتے ہیں کہ اچھا انہیں انج کیتا، میں انہیں انج کرنا ہے، انہیں مینوں آ کیا ہے، انہیں مینوں ایک سنائی، مینوں 10 سنانیاں ہیں۔ یہ انسان کی سوچ ہے، لیکن خدا کی سوچ منفرد ہے۔ لکھا ہے ارمیا کی کتاب اس کے 29ویں باب 11ویں آیت میں کہ خدا انسان کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتا ہے، کیونکہ اس کے خیالات سلامتی کے خیالات ہیں، آفتوں کے نہیں۔ وہ بچانا چاہتا ہے، وہ ہمیں سلامتی دینا چاہتا ہے۔
اور تکوین کی کتاب کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں کہ چیزوں کو بنانے سے پہلے خدا نے خوب تیاری کی، اس نے منصوبہ بنایا۔ مثلا جب اس نے حضرت آدم کو بنانے سے پہلے اس نے اس کے رہنے کے لیے جگہ بنائی، ایک باغ بنایا، باغ عدن بنایا، جس میں وہ اس انسان کو جو اس کی صورت پر ہے اور اس انسان کو جس کو وہ کائنات کی سربراہی کا تاج دینے والا ہے، اس کو وہ رکھ سکے۔ یہ ہے خدا کی پلاننگ۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کا انحصار بھی تیاری پر مشتمل ہے۔ ہماری زندگی کا انحصار بھی تیاری پر ہے۔ اگر تیاری اچھی نہ ہو تو ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر تیاری اچھی نہ ہو تو ہم کامیاب اور ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ مثلا طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اگر پورا سال دل لگا کر محنت نہ کریں، پڑھے نہ ہوں، ورک نہ کریں، تو کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ بتائیں، آج آپ کی پہلی پاک شاکت ہے۔ اگر آپ نے تیاری نہ کی ہوتی تو پہلی پاک شاکت ہونی تھی؟ نہیں، بہت سارے فیل بھی ہوئے ہیں نا، باقی آخری لمحے میں آ کے جی ہمارا اعتراف سن لیں، یہ سن لیں۔ اگر تیاری اچھی کی ہے تو پھر ہمیں ڈر نہیں ہے۔ امتحان چاہے کل لے لیں، تیاری اچھی ہو، روز کا روز کام کیا جائے تو امتحان جب بھی لے لیں تو ہم پاس ہو جائیں گے۔ تو اگر امتحان کی تیاری اچھی ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر گھر بنانے کی پلاننگ کی گئی ہے، تیاری کی گئی ہے، تو پھر گھر مضبوط اور جلد بن جاتا ہے۔ اس لیے تو مسیح یسوع نے کہا کہ اگر تو گھر بنائے تو بنانے سے پہلے بیٹھ اور حساب لے، یہ نہ ہو کہ تو شروع کرے اور مکمل نہ کر سکے اور لوگ باتیں کرے کہ اس نے شروع تو کیا مگر مکمل نہیں کر سکا۔ تیاری کے لیے منصوبہ سازی کہ کیسا گھر بنانا ہے، کتنی منزل کا ہے، کیسا ہے، اس میں ہمارے پاس بجٹ کیا ہے، اس میں سریا، یہ چیزیں، بجری، ریت، سیمنٹ، اینٹیں کتنی لگیں گی، تو یہ ہے منصوبہ، یہ ہے پلاننگ۔ تو جب یہ کی جاتی ہے تو پھر وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کی جو پاک انجیل ہم نے سنی ہے، اس پاک انجیل میں خدا ایک منصوبہ یوحنا استباغی کو دیتا ہے۔ یوحنا استباغی کے سپرد ایک منصوبہ کیا گیا اور اس کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ اس کے بیٹے کی تیاری کی جائے، اس کے بیٹے کی آمد کی تیاری کی جائے، اس کے بیٹے کو خوش آمدید کہنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے وہ یوحنا استباغی کو بھیجتا ہے۔ اس سے پہلے اس نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، جنہوں نے آ کر اس کی تیاری کی، پیشن گوئیاں کی، اعلان کیا، مگر جب وقت پورا ہوا تو یوحنا استباغی آ گیا اور یوحنا استباغی نے آ کر اس کی تیاری کی۔ اور جب اس نے توبہ کا اعلان کیا، ویرانے میں، بیابان میں، جورڈن کی سرزمین میں، اردن کی سرزمین میں، اور جو لوگ جورڈن جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج 2021 سال کے بعد بھی اس جگہ کی کیا صورتحال ہے۔ ویرانہ ہے، ریت ہے، صحرا ہے، دریا کا کنارہ ہے، آبادی نہیں ہے۔ اگر آج نہیں ہے تو آج سے 2021 سال پہلے کیا حالت ہوگی؟ وہاں پر یہ منادی کرتا ہے اور بیابان میں پکارتا ہے، اور وہاں سے اس کی آواز میں اتنی تاثیر ہے کہ لوگ اپنے محلوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کی جو مصروفیات ہے اس کو چھوڑ کر اس کی آواز کو سننے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اور جب اس کی توبہ کو دیکھتے ہیں لوگ، یہودی خاص طور پر جو یہودی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جوک در جوک وہ اس کے پاس جا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، توبہ کا بپتسمہ لے رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ یہودی
یروشلم کے یہودی، لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب 19ویں آیت میں کہ یروشلم کے یہودیوں نے کاہنوں اور لاویوں کو یوحنا اصطباغی کے پاس بھیجا کہ جا کر پوچھے کہ جو دنیا میں آنے والا المسیح تھا تو ہی ہے یا کسی اور کی راہ کو دیکھیں؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ یوحنا اصطباغی نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے جواب دیا تھا، اس نے صاف اور شفاف انداز میں جواب دیا تھا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں، میں تو المسیح نہیں ہوں، بلکہ میں کیا ہوں؟ میں تو اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھولنے کے لائق نہیں ہوں، میں تو اس کی راہ کو تیار کرنے والا ہوں، مجھے تو حکم ملا ہے کہ بس راہ کو تیار کروں، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤں، جو ناہموار رستہ ہے، جو اونچ نیچ ہے، اس کو برابر کروں، تاکہ جب وہ آئے تو لوگ اسے قبول کر سکیں۔ اور اس کی ایک اور آواز تھی کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، خدا تمہارے درمیان آنے والا ہے، یہ اس کی آواز تھی۔ اور میرے عزیزو، خدا یوحنا اصطباغی کے ذریعے تیاری کروا رہا ہے اپنے بیٹے کی آمد کی۔ میرے عزیزو، اگر ہم اس سے پہلے کچھ دیکھیں خدا کی منصوبہ سازی کے متعلق، تو خدا نے یسوع مسیح کو مقدسہ ماں کے بطن میں پیدا کرنے سے پہلے اس نے منصوبہ بنایا یوحنا اصطباغی کو پیدا کرنے کا۔ کیوں؟ کیونکہ جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ ماں کے پاس آتا ہے، لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں کہ جب مقدسہ ماں کو سلام کیا گیا اور اس کے بعد جبرائیل فرشتہ مقدسہ ماں کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھ تیری بہن الصبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، یعنی کہ مسیح یسوع کے بطن میں آنے سے پہلے 6 ماہ پہلے منصوبہ بنا لیا گیا تھا۔ یوحنا اصطباغی کی آمد کا، اس کی پیدائش کا وقت شروع ہو چکا تھا، تاکہ یہ اس سے پہلے آ کر لوگوں کو توبہ کی منادی کرے، لوگوں کو بتائے۔ اور یوحنا اصطباغی نے پہلے یسوع کو قبول کر لیا، جیسے لکھا کہ مقدسہ ماں اس کے گھر میں گئی تو بچہ خوشی سے اس کے پیٹ میں، الصبات کے پیٹ میں اچھل پڑا، تو یوحنا اصطباغی وہاں پر یسوع کو قبول کرتا ہے، خوشی مناتا ہے، شادمان ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، آج ہم یوحنا اصطباغی کے کردار پر بھی غور کرتے ہیں کہ خدا کس طرح اس کے کردار، اس کو اچھا کردار بھی دیتا ہے، حلیمی کا، عاجزی کا۔ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ اس کی زندگی دیکھیں اور یوحنا اصطباغی کی زندگی دیکھیں کہ وہ خدا کا اس پہ کرم ہے، لیکن اس کے اندر حلیمی ہے، عاجزی ہے۔ وہ اپنے آپ کو یسوع کے جوتی کے تسمے کے برابر بھی نہیں جانتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کھانا پینا جو ہے، اس کا لباس جو ہے، وہ بہت سادہ ہے۔ وہ ٹاٹ اوڑھتا ہے، ململ کے کپڑے نہیں پہنتا، وہ ٹاٹ اوڑھتا ہے، خوراک جو ہے وہ جنگلی کھاتا ہے اور جنگلوں میں رہتا ہے، لیکن اس کی آواز میں، اس کے کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ لوگ اپنی مصروفیات کو اور شہری زندگی کو چھوڑ کر اس کی آواز کو سننے آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا جو منصوبہ ہے، جو پیشن گوئی ہے، جو اشعیاء نبی کے ذریعے ملی ہے، جو باروک نبی کے ذریعے ملی ہے، آج کی پہلی تلاوت میں بھی، کہ جو ناہموار راستہ ہے وہ ہموار کر دیا جائے گا۔ اشعیاء بھی کہتا ہے کہ جو ناہموار راستہ ہے وہ ہموار کر دیا جائے گا، ہر ایک ٹیلا، ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی۔ تو میرے عزیزو، یہ خدا جو ہے وہ محبت کے ساتھ سب کچھ تیار کرتا ہے، اور اسی محبت میں وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو انسان بنا کر دنیا میں بیچ دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی پاک انجیل میں ہم نے بہت
مشکل نام سنے، مشکل نام آج کی پاک انجیل میں سنے، جو کہ بادشاہوں کے ہیں، شہنشاہوں کے ہیں، اور اس کے علاوہ ہیکل کے جو کاہن اعظم ہیں ان کے نام ہیں۔ تو میں جب اس تلاوت پر، آج کے کلام پر دھیان و گیان کر رہا تو سوچ رہا تھا کہ کیوں یہ نام کیوں ضروری تھے کہ آج کی تلاوت میں پڑھے گئے، یہاں کیوں ضروری تھی کہ مقدس لوکا نے یوحنا اصطباغی کے بیان سے پہلے، اس کی خدمت کو بیان کرنے سے پہلے یہ نام کیوں پیش کیے، حالانکہ ان یوحنا اصطباغی کے ساتھ اور مسیح یسوع کی خدمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیوں یہ پیش کیے گئے؟ تو پھر اس لیے یہ پیش کیے گئے تاکہ تاریخ گواہ رہے، کیونکہ تباریس کیسر کی حکومت ہے پورے علاقے میں، وہ بادشاہ ہے، لیکن آگے اس کے جو ریاستیں ہیں، سلطنت ہیں، ان کے آگے اس نے وزراء یا بادشاہ مقرر کیے ہیں۔ تو تباریس کیسر بڑا بادشاہ ہے، اور پینتوس پلاطوس یہودیہ کا والی ہے، ہیرودیس جلیل کا رئیس ہے، اور اس کا بھائی فیلبوس اتوریا کا ہے، اور تقوانستس کا ہے، اور لسوانس کا رئیس ربا ہے۔ تو اس وقت کے کاہن اعظم کی بھی بات کی گئی ہے کہ یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ اس دور میں جو عبادت خانے کے جو سردار تھے، کاہن اعظم تھے، حنان اور کیفا، وہ بھی ان کی تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہیں، ان کی تاریخ میں یوحنا اصطباغی نے یہ بیان کیا ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر خدا چاہتا، کیونکہ خدا دلوں کو بدلنے والا ہے، خدا اپنے لوگوں کا استعمال کرتا ہے، کسی کا بھی استعمال کر سکتا ہے، خدا چاہتا تو تباریس کیسر کا استعمال کر کے یسوع کی بادشاہت کو منٹوں میں پھیلا سکتا تھا۔ تباریس کو حکم کرتا، تباریس کیسر کی حکومت کو حکم کرتا کہ میں یہ یسوع ہے اور تم نے اس کو قبول کرنا ہے، تو یہ بادشاہ کی طرف سے آنا تھا، حکم ہونا تھا، اور لوگوں نے اسے قبول کرنا ہی کرنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بادشاہ کی طرف سے قانون بن جانا تھا۔ لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا، وہ پینتوس پلاطوس کے حد میں بھی کر سکتا تھا، اس کے دور میں بھی کر سکتا تھا، اس کے دل میں بھی ڈال سکتا تھا کہ وہ لوگوں کو حکم کریں کہ یسوع کو وہ قبول کر لیں۔ وہ جو مذہبی لیڈر ہیں، حنان اور کیفا، جو اس وقت کے سب سے بڑے مذہبی لیڈر ہیں، جس طرح کیتھولک کلیسیا کے مذہبی لیڈر بڑے پاپا اعظم ہیں، بشپ صاحبان ہیں، تو اسی طرح کاہن اعظم جو تھا حنان اور کیفا، یہ بڑے لیڈر ہیں، ان کے ہیڈ ہیں، ان کو بھی خدا بدل کے کہہ سکتا کہ تم یسوع کو قبول کر لو، جیسا اس نے شاول کو جو پالوس بنا اس کو بدل دیا۔ خدا بدلنے کو کسی کو بدل سکتا ہے، کسی کو بھی اپنے کام کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن خدا نے نہ تو کسی بادشاہ کو اور نہ ہی کسی مذہبی لیڈر کو یسوع کے پرچار کے لیے استعمال کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ وہ خود انسان بن کر انسان کے درمیان رہ کر انسان کو نجات دے، انسان کے درمیان رہ کر انسان کو زندگی دے۔ وہ غریب بننا چاہتا تھا، وہ انسانوں کے درمیان رہنا چاہتا تھا، تاکہ سب لوگ اسے ڈر سے نہیں، خوف سے نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ پیش کریں، محبت کے ساتھ اسے قبول کریں، ڈر خوف کے ساتھ نہیں، جنگ و جدل کے ساتھ نہیں، بلکہ خدا کے بیٹے کو خود لوگ محبت کے ساتھ قبول کریں اور محبت کے ساتھ اس کے احکامات پر عمل کریں۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا، یہ خدا کی تیاری تھی، یہ خدا کا طریقہ کار تھا دنیا کو نجات دینے کا۔ حالانکہ خدا کرنے کو کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ بادشاہوں کو حکم کر سکتا تھا، وہ مذہبی لیڈروں کو حکم کر سکتا تھا، لیکن خدا نے یوحنا اصطباغی کا استعمال کیا، خدا نے ارمیا کا، اشعیا کا، خدا نے زکریہ کا، خدا نے مقدسہ مریم کا، یوسف کا، گڈریوں کا، فرشتوں کا استعمال کیا،
تاکہ وہ یسوع کی تیاری کریں، اس کے بیٹے کا پرچار کریں، بیٹے کے متعلق دنیا کو بتائیں کہ یہی دنیا کو نجات دے گا، تاکہ غریب سے غریب آ کر اسے قبول کریں۔ اور یہ خدا نے ایسا ہی کیا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو ہم کرسمس کی رات یہ دیکھیں گے، سنیں گے کہ جب وہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے خوشخبری چرواہوں کو دی گئی، غریبوں کو دی گئی، ددکارے ہوئوں کو دی گئی، اور یہ خوشخبری محبت کے ساتھ تھی۔ اس لیے میری عزیزو، آج ہم آمد کی دوسری شمع کو روشن کر چکے ہیں، اور دوسری شمع جو ہے وہ لو یعنی محبت کی شمع ہے، روشنی ہے۔ تو مسیح محبت جو ہے دراصل 4 قسم کی ہے۔ ہم ایک ہی محبت پر فوکس کرتے رہتے ہیں کہ محبت ایک ہی ہے، محبت دراصل 4 قسم کی ہے۔ اروس، EROS، اروس کہتے ہیں اس کو، یہ ہے میاں بیوی کی محبت۔ میاں بیوی کی آپس میں جو محبت ہے، پہلی محبت ہے۔ پھر دوسری محبت ہے خاندان کی محبت، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، ان کے ساتھ آپ محبت سے پیش آتے ہیں۔ پھر ہے انسانیت کی، جس سے انگلش میں فلیا کہتے ہیں۔ فلیا یہ انسانیت کی محبت ہے، جب ہم اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرتے ہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ بھائی چارے کی محبت ہے، انسانیت کی محبت ہے۔ اور چوتھی محبت ہے اگاپے۔ اگاپے یہ خدا کی الہی محبت ہے، جو خدا ہم سے اور ہم خدا سے رکھتے ہیں، یہ الہی محبت ہے۔ تو خدا اپنی الہی محبت کے ذریعے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، لوگوں کو نجات دینا چاہتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم سب آج جب آمد کے دوسرے اتوار کی عبادت کر رہے ہیں اور خدا کی جو منصوبہ سازی اس کی بات کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح دنیا کو نجات دینے کے لیے کس محبت کے ساتھ منصوبہ بناتا ہے، اور وہ اپنی محبت ظاہر کرتا ہے تاکہ جو کوئی اس کے بیٹے پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، 1 دن کی نہیں، 2 دن کی نہیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس لیے تو آج کی انجیل مقدس میں لکھا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا، کیونکہ خدا نے محبت کے ذریعے دنیا کو نجات دینے کا منصوبہ بنایا ہے۔ محبت کے ذریعے وہ سب کو بچانا چاہتا ہے، وہ زور سے نہیں بچانا چاہتا، وہ طاقت سے نہیں بچانا چاہتا، وہ جنگ سے نہیں بچانا چاہتا، وہ محبت کے ساتھ بچانا چاہتا ہے، دنیا کو نجات دینا چاہتا ہے۔ آئیں ہم اس محبت کو سیکھیں، اس محبت کی قدر کریں، اور یہ چاروں محبتیں کی محبتوں کی جو قسم ہے ان کو جانیں، یعنی کہ اپنے خاندان سے، میاں بیوی سے محبت وفاداری کی رکھیں، دوست و احباب کے ساتھ وفاداری کی محبت رکھیں، اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ، خاندان کے ساتھ وفادار محبت رکھیں، اپنی جو ارد گرد رہنے والے ہمسائے ہیں، کلیسیا ہے، انسانیت ہے، ان سے محبت رکھیں، اور سب سے بڑھ کر خدا سے محبت رکھیں۔ اور خدا سے محبت رکھنے کا مطلب ہے اس کے حکموں پر عمل کریں، جیسا وہ کہتا ہے ویسا چلا جائے، تو پھر زندگی میں ہم کامیاب بھی ہوں گے اور سرخرو بھی ہوں گے۔ اگر محبت کے ساتھ ہم خدا کو دیکھنے کی تیاری نہیں کریں گے تو پھر ہمارے سارے منصوبے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے آئیں اپنے سب منصوبوں کو، زندگیوں کو، اپنے سارے ارادوں کو خداوند کی حضوری میں رکھیں، کیونکہ اس کے حضور جو منصوبے رکھے جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خداوند سے دعا ہے کہ یہ محبت جو خدا نے ہم سے رکھی ہے وہ ہم اپنے آپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے خاندانوں سے، اپنی کلیسیا سے اور اپنی دکھی انسانیت سے رکھ سکیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔